اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 59 ہے کہ وہ یا 58 کہہ لیجیے کہ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان کے اوپر ایک بارش برسائی، اور جن کو پہلے ڈرا دیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا، ان کے لیے وہ مطر بہت ہی سخت تھی، بہت ہی بری تھی۔ آپ کہہ دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہے اس کے بندوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ جو لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد ہے 60ویں آیت ہے کہ امن خلق السماوات، یعنی مشرکوں کا معاملہ یہ تھا کہ بہرحال وہ خدا کے وجود کے کسی نہ کسی حد تک تو قائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیے کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، اور کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، اور اس نے اس کے ذریعے سے باغوں کی شکل میں طرح طرح کی رنگ برنگی اور بہت ہی نظر کے لحاظ سے، منظر کے لحاظ سے بہترین منظر پیدا کیے ہیں پیداوار کے، اور تم ایسے کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے تھے جیسے اللہ نے درختوں کے ذریعے سے، نباتات کے ذریعے سے چیزیں پیدا کی ہیں۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو تو یہ کام کرتا ہے؟ تو کتنے برے لوگ ہیں یہ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہیں، اس کے برابر بناتے ہیں۔ اور کون ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹکنے کی جگہ بنا دی، اور اس کے اندر تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں، اور اس میں پہاڑ بنائے ہیں جن کے ذریعے سے ان کے درمیان میں راستے ہیں، پھر سمندر ہم نے بنائے ہیں، اور دو سمندروں کے بیچ میں ہم نے ایک ایسی پرت رکھی ہے کہ دونوں پانی ملتے نہیں ہیں۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ اکثر لوگ وہ ہیں جو اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ نے انسانوں کی باتوں کے ساتھ خود انسان کے مسئلے کے بارے میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم بہت ہی بے بسی کی حالت میں ہوتے ہو، ساری طرف سے مایوس ہو جاتے ہو، تو پھر کس کو پکارتے ہو تم جب مجبوری کی حالت میں ہوتے ہو؟ اور کون ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہٹا کر تم کو ان کی جگہ پر جانشین بنایا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ امن یہدیکم، اور کون ہے جب تم چلتے ہو، چلنے لگتے ہو تو رات کا اندھیرا ہوتا ہے، جب خشکی میں ہوتے ہو، سمندر میں خشکی میں اندھیرا ہوتا ہے، سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ اور کون ہے جو تمہارے لیے وہ بادلوں کے ساتھ بارش کی خوشخبری لے کر چلانے والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ یہ اس کے رحمت کی طرف سے آتی ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا خدا ہے جو یہ کام کرتا ہو؟ کتنا ہی بلند ہے اللہ کی ذات، کتنی بلند ہے اللہ کی ذات ان باتوں سے جس کو وہ شریک ٹھہرا کر اس کو گراتے ہیں۔ امن یبدأ خلق، کس نے ہے جس نے تخلیق کا آغاز دیا، تخلیق کی شروعات اس نے کی، اور تخلیق کی چیزوں کو پھر سے لوٹائے گا بھی۔ اور کون ہے جو تم کو آسمانوں سے اور زمین سے تمہاری رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ قل ہاتو، اور اگر تمہارے پاس کوئی اور ہے خدا تو اس کی دلیل لے کر آ جاؤ اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور آپ نبی فرما دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے کہ زمین آسمان میں کیا کیا غیب چھپے ہوئے ہیں، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا اس کو۔ وما یشعرون، اور ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کہ ان کو کس وقت اٹھا لیا جائے گا، کب ان کی پکار لگ جائے گی کہ ان کو اٹھنا ہوگا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سب سے ویک پوائنٹ ہے وہ بتایا ہے کہ یہ سارے انکار کیوں کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کو آخرت کے بارے میں ان کے پاس کوئی پکا علم نہیں پہنچا ہے، اور جو کچھ بھی پہنچا ہے وہ شک شبے کا بھرا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں اس لیے ان کا شک جو ہے زیادہ بڑا ہے، اور علم کی جو اصل گہرائی جو ہونی چاہیے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ اور اسی لیے وہ اندھوں کی طرح دنیا کے اندر آخرت کے بارے میں بس اندھوں کی طرح جیسے ہوتا ہے کہ وہ اندھیرے سے ٹٹول کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے ہی ٹٹول نہ ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کفر کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا عجیب بات ہے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو چکے ہیں تو ہم کو دوبارہ نکالا جائے گا؟ لقد وعدنا، ہم سے پہلے بھی کچھ نبی آئے تھے ہماری قوموں میں، ہمارے باپ دادا میں، انہوں نے بھی ہم سے یہی وعدہ کیا تھا، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ قصے کہانیوں سے زیادہ بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ قل سیروا فی الارض، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیں کہ بھئی دنیا کے اندر تمہارا چلنا پھرنا ہوتا ہے، تم سیاحت کے لیے جاتے ہو، ہزاروں کاموں کے لیے جاتے ہو، تو ذرا سا اس لحاظ سے بھی دنیا میں چلو پھرو، دیکھو کہ جنہوں نے جرم کیا تھا اور ان کے جو ٹھکانے تباہ برباد ہو گئے، خالی پڑے ہوئے ہیں، ان کے آثار تمہیں ملتے ہیں، ان سے تم سبق لے سکتے ہو اگر تم وہاں جا کے دیکھو تو۔ ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ کو اس بات پہ آپ غم نہ کریں، اور آپ کے دل میں تنگی نہ آئے کہ وہ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں اور طرح طرح کے آپ کے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں یہ وعدہ پورا کب ہوگا؟ اگر آپ سچے ہیں تو ان سے یہ فرما دیں آپ، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، یہ ہو سکتا ہے بالکل تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو، یعنی تمہارے ساتھ تمہارا آنا اور اس کا آنا ساتھ ساتھ ہو۔
اور وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ بالکل اتنے قریب پہنچیں کہ جیسے تمہارے بالکل پیچھے تھیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ فضل کرنے میں بے پناہ فضل کے ساتھ بندوں سے معاملہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ وہ ہیں جو سب کچھ ہونے کے مل جانے کے بعد بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سورہ 84 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ تمہارے دلوں کا حال جو ہے اس کو تمہارے رب کو پتہ ہے، اور جو تم اعلان کرتے ہو وہ تو پتہ ہے ہی، سب کو بھی ہوتا ہے، اس کو تو اور پتہ ہے۔ اور کوئی چیز آسمان میں ایسی نہیں ہے جو اس سے چھپی ہوئی ہو اور وہ کتاب میں نہ لکھی ہوئی ہو۔ ان ھذا القرآن، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے اس سے پہلے اس میں بنی اسرائیل کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے، بنی اسرائیل کے بارے میں جو باتیں انہوں نے چھپا لی تھیں یا جس کے بارے میں ان کو بڑے اختلافات تھے، ہم نے دیکھو اس قرآن نے ان کے وہ مسائل حل کر دیے ہیں، ان کے وہ اختلافات دور کر دیے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے جو بھی ایمان لانا چاہتے ہیں اس کے لیے۔ ان ربک یقضی، تمہارا رب ہے تمہارے درمیان میں قیامت کے دن بڑی اپنے حکم کے ذریعے سے، اپنے بہت ہی صحیح فیصلے کے ذریعے سے فیصلہ کرے گا، اور وہ عزیز اور علیم ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو اے نبی آپ اللہ پہ توکل کر کے رہیں، علی الحق المبین، وہی حق ہے، مبین حق کے ساتھ، جس نے بہت ہی واضح حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں، اور آپ کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ جو بہرا کان بند کر لے تو آپ اس کو اپنی بات سنا دیں، اور جب آپ سے وہ لوگ منہ پھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور وہ آدمی جو اندھا بن کے رہنا چاہتا ہے گمراہی کے ساتھ، آپ اس کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں؟ آپ تو ان کو سناتے ہیں جو آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں اور جو اپنے مرضی کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، بہرحال جب ہمارا وقت آ جائے گا اور ہماری بات جو ہے ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کو اس سے پہلے، قیامت سے پہلے ہم ایک جانور نکالیں گے، بہت ہی ضخیم، بہت عجیب غریب شکل کا جانور ہوگا جو ہم نکالیں گے، اور وہ انسانوں سے باتیں کرتا ہوگا، اور وہ ان پہ مہر لگا دیتا ہوگا ان کے سینے، ان کے پیشانی پر، کہ کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کیونکہ ہماری باتوں سے تو ان کو یقین نہیں آتا، لیکن اس وقت ان کو یقین کرنا پڑے گا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور قیامت کے دن ہم لوگوں کو گروہ در گروہ، ایک امت کی، ہر امت کو ایک گروہ کی شکل میں ہم لے کر آئیں گے، فوج در فوج، گروہ در گروہ، قافلہ در قافلہ، اور پھر اس کے بعد جب ان کے جو باتوں سے، وہ ہماری باتوں سے انکار کیا کرتے تھے، تو اس وقت ان چیزوں کو ان کے سامنے، بالکل سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، ان باتوں کا جن کا وہ انکار کرتے تھے، حتی اذا جاؤ، تو اس کے بعد جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کیا بھائی یہی وہ آیتیں تھیں جن کا تم انکار کرتے تھے، اور حالانکہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا ان کے انکار کرنے کا، تمہارے پاس کوئی علمی دلیل نہیں تھی، اور تمہیں کچھ معلوم تھا، جو تم عمل کرتے تھے وہ ہمارے پاس ساری باتیں ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ہمارا قول ان کے اوپر پکا جم جائے گا، ثابت ہو جائے گا، اور وہ ظلم کیا کرتے تھے، تو اس کے بعد ان کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اولم یرو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پھر اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے 86 میں کہ ہم نے کیسے رات کو ایک سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور دن کو کیسے ہم نے روشنی کے ذریعے سے انسان کے اندر ساری چیزیں، اس کے منظر اس کے سامنے ہوتے ہیں، اس کے جو کام ہوتے ہیں اس کو آسانی سے دکھتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں قوم ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، ففزع، تو جتنی مخلوقات آسمانوں میں اور زمینوں میں ہوں گی ان کے اوپر ایک گھبراہٹ طاری ہوگی۔ ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے بچانا چاہے گا تو بچا بھی لے گا۔ وَكُلًّا أَتَوْا دَاخِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کے سب جو ہیں وہ جب اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، اور وہ بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کو آنا ہوگا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، تم دیکھتے ہو یہ پہاڑ، تم سمجھتے ہو یہ جمے ہوئے ہیں، اپنی جگہ پہ رکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسے چل رہے ہیں جیسے بادل چلتا ہے۔ سن اللہ کی عجیب تخلیق ہے اس میں، اور اس نے جس چیز کو بھی پیدا کیا بہت ہی مضبوط ترین پرفیکشن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بھی خوب آگاہ ہے۔ من جاء بالحسنۃ، تو قیامت کے دن جو آدمی دنیا میں نیکی کر چکا ہوگا تو وہاں پر اس کی نیکی اس کے سامنے لائے گی، تو وہاں پر وہ اس کے لیے خیر بن جائے گی۔ اور ایسے لوگ جو ہیں جو خیر لے کر آئے ہوں گے، حسنات لے کر آئے ہوں گے آخرت میں، تو ہم ان کو جنت قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن جو آدمی نے دنیا میں برائیاں کمائی ہوں گی اور آگے بھیجی ہوں گی، تو ان کے لیے تو ایک ہی ٹھکانہ ہے جس میں ان کو منہ کے بل جھونک دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے عمل تھے اور اس کا صرف یہی بدلہ تمہیں دیا جا سکتا تھا۔ انما امرت، اے نبی آپ فرما دیں کہ مجھ سے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں جو اس مکے شہر کا بنانے والا ہے، مکے شہر کا رب ہے، اور جس نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جس کے اندر اس نے حرمتیں اس کی بنائی ہیں، اور اس کو امن و امان کا شہر بنایا ہے، اور وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز کا اسی کے ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے، اس سے بنی ہوئی ہے، اور مجھ سے تو کہا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں۔ وَنَتْلُو الْقُرْآنَ،
اور میں قرآن کو تلاوت کر کے اس کا حق ادا کروں پڑھنے کا اور اس کے ذریعے سے ہدایت لوں. تو جس نے ہدایت قرآن کی سے لے لی تو اس نے اپنی ہدایت کا اپنا انتظام، اپنا سامان کیا، اپنے نفس کی ہدایت کا سامان کیا. اور جس نے گمراہی کو اختیار کر لیا تو وہ تو پھر آپ کا کام صرف ان کو ڈرانا تھا، آپ کا اس سے کام نہیں ہے. وقل الحمدللہ، آپ فرماتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. سیریکم آیاتنا، ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھلاتے رہیں گے اور پھر ان کو پہچان میں بھی آ جائے گا. وہ جاننے لگیں کہ واقعی یہ نشانی اللہ ہی کی طرف سے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری نشانیوں کو ان کو ماننا پڑے گا. اور وما ربک بغافل، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے کسی طرح سے اس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. یہ سورہ قصص ہے. ایسے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کبھی خاص تفصیل سے آیا ہے. تعصیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ بڑی کتاب مبین اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتاری ہے. نتلو علیہ کہ ہم آپ کے نبی آپ کے پاس ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے موسیٰ کی خبر اور فرعون کی خبر، اور بالکل سچے واقعات ہم بتاتے ہیں ان کے، لیکن ان کے لیے یہ ان کو مفید ہوں گے جو ایمان لانا چاہتے ہیں. ان فرعون جو تھا زمین کے اندر بہت اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا تھا، دنیا کے اندر پھیل گیا تھا، ساری دنیا کی معلوم ہوتا ہے اس کے ہر چیز اس کے آگے بالکل چیونٹی کی طرح بنی ہوئی تھی، اور وہ اپنے آپ کو جانے کیا سمجھنے لگا تھا. اور اس نے یہ کیا تھا کہ جو قومیں اس کی حکمرانی میں تھیں ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے تقسیم کر رکھا تھا. ان کو ایک کو دوسرے سے لڑواتا تھا، ایک دوسرے سے برتری کمتری اور قریب تر اور دور تر کے چکر میں ان کو ڈالتا تھا، اور طرح طرح کے نظریات سے ان کو بانٹتا رہتا تھا. ایک گروہ کو وہ کمزور بنا کے رکھتا تھا، یہ جو بنی اسرائیل تھے، اور ان کے بیٹوں کو وہ مارا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور بہت ہی زمین میں بگاڑ پھیلانے والا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ 5ویں آیت میں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس قوم پہ احسان کریں جو زمین میں بالکل ٹھکرا دی گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم ان کو دنیا کے اندر قیادت کی اور حکمرانی کا مقام عطا کر دیں، اور ہم کو دنیا کی وراثت ہم ان کو دے دیں. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم دنیا میں ان کو ایسا موقع دے دیں کہ وہ ہر چیز ان کے قابو میں اقتدار میں آ جائے. اور ہم فرعون کو اور اس کے حامان جو وزیر تھا اس کا اور اس کے سارے لشکریوں کو ہم وہ دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ بچنا چاہتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں ڈر ہو کہ پولیس والے ہو سکتا ہے دروازہ کھٹکھٹائیں اور بچے کو پکڑنے کے لیے آ جائیں، تو تم اس کو ایک تابوت میں ایک اس کا بکس میں رکھ کے پانی کے اندر ڈال دینا، بہتے ہوئے دریا میں ڈال دینا. اور تمہیں نہ خوف کی ضرورت ہے نہ غم کی، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو تم کو لوٹائیں گے، ہم اس کو واپس تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اور ہم تو اس کو رسول بنانے جا رہے ہیں. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، نتیجہ کیا ہوا کہ فرعون ہی کے خاندان کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا پانی سے، اور ہم نے اس کے پاس دشمن کے پاس اس کو پہنچا دیا تاکہ دشمن ہی اپنے یہ لوگ اپنے دشمن کو پالیں، اور وہ ان کے لیے آگے چل کے غم کی بات بن جائے. اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکری جو تھے وہ اپنے تدبیروں میں اپنی سازشوں میں بہت ہی غلط رخ پہ جا رہے تھے، غلطی پہ غلطی کرتے چلے جا رہے تھے. وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ نہیں میرے تو گھر میں بچہ ہی نہیں ہے، تو میں تو اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤں گی، اور اس کو آپ دیکھیے اس کو آپ قتل نہیں کریں گے. اسے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. بہرحال وہی سب ہو رہا تھا، اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا. فَأَصْبَحَ فؤاد، اور ادھر موسیٰ کی ماں کا حال کیا تھا کہ ان کا دل بالکل جیسے باہر آ رہا تھا، منہ سے باہر آ رہا تھا، اور ان کے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ میں جا کے خود ہی بتا دوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، شاید اس طریقے سے مجھے واپس مل جائے. تو وہ ظاہر کرنے پہ آمادہ ہو چکی تھیں. تو ہم نے ان کے دل کو جما دیا اور ہم نے کہا کہ آپ لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے ہو جائیں. پھر انہوں نے ان کی موسیٰ کی بہن سے کہا جاؤ تم چلتی جاؤ پیچھے پیچھے دیکھو کہ واقعہ کیا ہوتا ہے، کہاں وہ پہنچتے ہیں، کون ان کو اٹھاتا ہے. تو وہ دریا کے کنارے دور ہوتی تھوڑا سا فاصلے سے چلتی گئی اور ان لوگوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں. وحرمنا علیہ المراضع، جب وہ محل کے اندر بھی داخل ہو گئیں اور وہاں پر دودھ پلانے والیوں کو لایا گیا کہ دودھ پلائیں، کوئی موسیٰ دودھ پیتا ہی نہیں تھے کسی کا، ہم نے حرام کر دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ بہن وہاں پر آئی، انہوں نے کہا کہ ایک خاتون ہے، اگر آپ کہیں تو ان کی آپ ذمہ داری لے لیں، ان کی کفارت لے لیں اور ان کا خرچہ برداشت کر لیں، تو وہ آپ کو ہو سکتا ہے اس بچہ اس سے دودھ پی لے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے بچے کی دیکھ بھال بھی ٹھیک سے کریں گی. فرددنا ہو، اس طریقے سے ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا کہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے تو وہ بالکل پکا وعدہ ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. ولما بلغ اشدہ، بہرحال وہاں پہ محل کی زندگی میں کیا شان و شوکت کے ساتھ، کیا عشرت کے ساتھ، کیا ہر طرح کی صورتوں کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی. جب وہ اپنے اچھی عمر کو پہنچ گئے، جوانی کی عمر پر پہنچ گئے، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے نواز دیا، اور ہم احسان کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں.
اب وہ ایک وقت چاہتے تھے کہ محل میں تو بڑا پابندیاں ہوتی ہیں، کہیں جا نہیں سکتے، کسی چوکیدار اور اس کے بغیر، حفاظت کے بغیر جا نہیں سکتے، لیکن ایک دن چپکے سے وہ رات کو نکل گئے، اکیلے نکل گئے، تو راستے میں ایک جگہ گزرتے ہوئے دیکھا کہ دو لوگ ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے بنی اسرائیل میں سے ہے اور ایک آدمی جو ہے وہ فرعون کی قوم سے ہے، تو بنی اسرائیل کے قوم والے نے ان کو بھی دیکھ پہچان لیا کہ بھائی یہ میری ذات کا ہے، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ آدمی مجھ پہ لڑائی کر رہا ہے، مجھے مار رہا ہے، دبا رہا ہے، آپ میری مدد کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ذرا غصہ آیا، تو انہوں نے اس کو ایک ہلکا سا گھونسا مارا ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام انتہائی طاقتور، انتہائی مطلب یہ کہ قوی الجثہ آدمی تھے، نتیجہ ہوا کہ وہ گھونسا جو تھا اس کے لیے مطلب یہ کہ وہ ہو گیا کہ وہ موت کا سبب بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے زیادتی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شیطان نے مجھ کو اس طرح سے مجھے ورغلایا، اور یقیناً وہ اللہ کا میرے ساتھ بڑا دشمنی اس نے کی۔ تو اس سے فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میں نے بڑا ظلم کیا ہے، میں نے اپنی نفس پہ ظلم کیا ہے اور آپ معاف کر دیں۔ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، وہ تو معاف کرنے والا ہی ہے۔ قال رب بما انعمت علیہ، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد کیا کہ اللہ میاں آپ نے اس غلطی کو میرے معاف کر کے جو مجھ پر انعام کیا ہے، اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اب ہوا یہ کہ اگلے دن پھر وہ خاموشی سے نکلے، دیکھیں کہ بھئی وہ جو کیا مطلب یہ کہ وہاں پہ یعنی آپس میں گوسپ کیا ہو رہی ہے، آپس میں لوگ باتیں کیا کر رہے ہیں، خبریں کیا چل رہی ہیں۔ تو مدینے میں وہ داخل ہوئے ذرا ڈرتے ہوئے، تو دیکھا کہ پھر وہی آدمی جو کل لڑ رہا تھا آج پھر ان سے مدد مانگنے لگا، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی ہے ہی لڑاکو، اس کا کام ہی یہی ہے، ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ اے بدماش آدمی تم کیا کرتے رہتے ہو یہ؟ اچھا وہ جب پھر بھی انہوں نے سوچا کہ چلو میں دشمن سے اس کو دور کرا دیتا ہوں، اچھا وہ سمجھا کہ وہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، تو فلما اراد، اس کا خیال ہوا کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے، تو اس نے کہا کہ موسیٰ اچھا تم مجھے بھی مارنے آنے چاہتے ہو، مجھے ہی مار دو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو مارا تھا، اور تم لگتا ہے تم کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے، اور تم زمین کے اندر بڑے طاقتور اور دھوس والے بن کر رہنا چاہتے ہو، اور تمہارا اصلاح کرنے کا کام نہیں ہے۔ وجاء رجل، اب یہ خبر ظاہر ہے کہ فرعون کے پاس پہنچ گئی، وہ آدمی بچ گیا جو دشمن کا آدمی تھا، اس نے جا کے بتا دیا کہ بھائی کل جو واقعہ ہوا تھا قتل کا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور موسیٰ تو آپ نے ان کو بڑا چہیتا بنایا ہوا ہے، آپ کے اس میں رہتے ہیں محل میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آپس میں مشورہ شروع ہوا فرعون کا اور سرداروں کا کہ کیا کیا جائے۔ تو انہی سرداروں میں سے ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ آیا دور سے، اس کو خبر مل گئی شہر کے باہر کہیں پر، تو وہ بھاگتا ہوا آیا دور سے، اور اس نے موسیٰ سے کہا موسیٰ یہ تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، تمہیں قتل کرنے کا ارادہ ہے ان کا، تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری بات مان لو اور تم یہاں سے نکل جاؤ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ 21 آئے تھے کہ وہاں سے نکلے، بہت ہی گھبراتے ہوئے، ہر طرف ڈالتے ہوئے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، کوئی خبر تو نہیں دے گا، کہیں سے کوئی فوج تو نہیں آ جائے گی، ہر طرف ان کی نگاہیں تھیں، چوکنے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ اب ظالم قوم سے میری نجات دے دیں۔ بہرحال اس کے بعد وہ جب حدود سلطنت سے نکل گئے تو مدین کے علاقے میں پہنچ گئے، جہاں پر مدین کا علاقہ اس فرعون کی حکمرانی سے باہر تھا، تو انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ مجھے یہاں تک لے آیا تو آگے بھی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ولما برد، اب وہاں پر ان کے پاس کوئی اور جگہ تو تھی نہیں، کوئی پہچان نہیں تھی، کس سے بات کریں کیا کریں، تو معلوم یہ ہوا کہ لوگوں سے جو ملاقات کی جگہ ہوتی ہے جہاں پانی بھرنے لوگ آتے ہیں وہاں پر ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اور وہاں پر لوگ جو ہے ایک کے بعد ریوڑ لے کے اپنے ایک گروہ دوسرا گروہ تیسرا گروہ آ رہے ہیں، اور اپنے اپنے ریوڑ کا پانی جو ہے وہ کنویں سے پانی کھینچتے ہیں ڈول سے، اور اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک عجیب بات نوٹ کی کہ دو لڑکیاں ہیں، ان کے پاس بکریاں ہیں، لیکن وہ نہ تو پانی کے پاس جاتی ہیں، نہ وہ مطلب یہ کہ کوئی ان کو موقع دے رہا ہے، اور بیچاری ایک طرف دبکائی سی کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے بکریوں کو بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کے اندر عجیب قسم کا احساس ہوا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، تو ایک کیوریسٹی کو اس میں وہ گئے کہ بھائی تم کیوں نہیں پانی پلاتی ہے؟ تو انہوں نے کبھی بات یہ ہے کہ جب تک یہ سارے چرواہے ان کا زور چلتا ہے، ان کی دھونس چلتی ہے، تو یہ جب تک پانی نہیں پلا دیں گے ہم تو کر نہیں سکتے، اور ان کا جو کھینچا ہوا پانی تھوڑا سا بچ جاتا ہے اس سے ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، کیونکہ ہم اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ بہت بھاری ڈول جو ہے ہم اکیلے کھینچ لیں یا دونوں مل کے کھینچ لیں، اور ہمارے والد جو ہے بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، اور ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی ہے نہیں گویا۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم ان کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ اکیلے تنہا، جو کئی لوگ مل کے وہ ڈول کھینچتے تھے، انہوں نے اکیلے وہ پانی ڈول کھینچا اور ان کو کہا تم پلاؤ پانی کو۔ تولی الی الظل، اس کے بعد سایہ میں جا کے بیٹھ گئے، اور ان سے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ نے جو خیر میرے لیے مقدر کیا ہے بس وہ میرے لیے اتار دیں، اور میں اس کے لیے بڑا آپ کی محتاج ہوں، ہر حال میں محتاج ہوں، لیکن ضرورت خیر کی تو میرے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ لڑکیاں جب گھر میں جلدی پہنچی تو بات کو حیرت ہوئی کہ جلدی کیسے آ گئیں، یہ واقعہ کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا صاحب ایک آدمی تھا، اسے پانی پلا دیا، تو اس نے کہا یہ بات طے ہے کہ یہاں کے کوئی آدمی تو نہیں پلا سکتا، ان کے اندر تو کوئی خیر خواہی کا ہے ہی نہیں مزہ، یقیناً یہ کوئی اجنبی ہے، اور اجنبی کا مطلب یہ اس کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک خاتون جو تھیں بہت ہی حیا کے ساتھ، بڑے شرم کے ساتھ
وہ بڑی چلتی ہوئی سہمتی ہوئی اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں اپنے حفاظت کرتی ہوئی حجاب کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں ان کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نے جو کچھ ہمارے لیے کیا ہے اس کا وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بدلہ دے دیں۔ تو وہ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، وہ چل کے ان کے ساتھ پہنچے گھر پہ، اور انہوں نے ان کے والد کو اپنا قصہ سنایا کہ بھائی میری داستان تو یہ ہے، میرے ساتھ یہ گزرا ہے، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ظالموں کی حکمرانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو کوئی یہاں نہیں پہنچے گا، وہاں کی ان کی پولیس آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا جب ان کا رہنا ہو گیا وہاں پر، تو بیٹی کو خیال آیا کہ بھائی یہ روزانہ ہم چاہ پانی بھرانے جاتے ہیں، اگر یہی شخص جو ہے ہماری طرف سے روزانہ پانی پلانے چلا جائے کرے تو ہماری تو مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے والد، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو نوکری پہ رکھ لیں، کیونکہ یہ خیر امن استاجت اور ظاہر ہے کہ نوکری جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر دو خوبیاں ہیں، ان میں جو سب سے اچھی خوبیاں کیا ہیں کہ یہ بڑے طاقتور ہے جسمانی طور پر، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ اپنے کردار کے لحاظ سے بہت ہی اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی عورتوں پہ نظر نہیں ڈالنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو خوبیاں ہیں اس سے بہتر ہم مل نہیں سکتا آدمی۔ تو باپ جو تھے ان کی سوچ جو تھی بیٹیوں سے اور آگے کی تھی، وہ انہوں نے کچھ اور سوچا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے، میرے لیے ایک اور چیز ہے، انہوں نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک بیٹی سے تم نکاح کر لو، تو اس طریقے سے تمہارے گھر میں رہنا بھی ہو جائے گا، میرے لیے بھی ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ 8 سال اور اگر زیادہ کر سکو 10 سال، یہ تمہارا گویا میری بیوی سے مہر ہے اور میری بیوی کو لینے کا حق ہے، میری بیٹی کو لینے کا، تو بیٹی تمہاری بیوی بن جائے گی، لیکن اس کا تمہیں یہ مہر کی قیمت میں یا معاوضے میں یہ چیز دینا پڑے گی، اور میں تم پہ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا، اگر 8 ہی سال کرو تب بھی میں تم سے نہیں کہوں گا کہ تم نے 10 سال کیوں نہیں کیا، اور تم مجھے یقیناً نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ طے ہو گیا، اور اب کوئی بھی مدت میں پوری کر دیتا ہوں تو یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر کوئی زیادتی شمار نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی بات پر بالکل اپنا مطلب یہ کہ شاہد گواہ بناتے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کی، قرآن نے نہیں بتایا کہ وہ کون سی مدت ہے، لیکن جو لفظ ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے وہاں پر۔ وسارا بأہلہ، اب وہ اپنی بیوی کو لے کے چلے، تو انہوں نے طور کے پاس جب وہاں سے گزرتے ہوئے مصر واپس آنا تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ 10 سال گزر چکے ہیں، اب تو میرے واقعات کو لوگ بھلا چکے ہوں گے، شاید میں وہاں پہ داخل ہو جاؤں گا امن و امان کے ساتھ۔ تو جب وہ بیوی کو لے کے چلے تو بیوی پریگننٹ تھی، تو طور کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے ایک روشنی دیکھی، وہ سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، اور آگ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی یا تو کسی کا ٹھکانہ ہوگا، کوئی قافلہ، وہاں پہ کوئی بدو رہتے ہوں گے، ان کا ٹینٹ لگا ہوگا، تو مجھے کچھ کھانے کو مل جائے گا یا ٹھہرنے کو مل جائے گا، یا کم سے کم آگ لے کے میں بیوی کے پاس رات کی ٹھنڈک میں ان کو مدد دے دوں گا۔ تو انہوں نے کہا تم یہیں ٹھہری رہو، انی آنست، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اور ہو سکتا ہے مجھے وہاں سے کچھ خبر مل جائے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ آگ کی چنگاری میں لے کے آ جاؤں تو تمہیں تاپنے کا موقع مل جائے گا۔ فلما جو ہے وہاں پر وہ آئے تو وادی کے پکار کنارے سے ان کو آواز لگائی گئی کہ دائیں طرف سے، فی البقعۃ المبارکہ، وہ ایسی مبارک جگہ تھی جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور ایک درخت تھا وہاں پر، ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں ہوں جس کا تم نے نور دیکھا تھا، رب العالمین ہوں میں، اللہ سارے جہاں کا، اور دیکھو تمہاری جو ہاتھ میں لکڑی ہے اس کو تم ڈال دو۔ جب انہوں نے ڈالا تو وہ ہلنے لگی، ہلتے ہلتے ایک دم جاندار سانپ کی شکل بن گئی، تو یہ موسیٰ پھر پیچھے ہٹ کے بھاگنے لگے، اور انہوں نے پلٹ کے نہیں دیکھا اسے، تو ان سے کہا گیا موسیٰ تمہیں واپس آ جاؤ، اور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نبیوں کو میری طرف سے پورا امن و امان ملتا ہے، اس لوگ یہ دگا، تمہارے لیے ایک اور نعمت رکھی ہے، تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو، اپنے گریبان میں سے، دیکھو کیسا سفید ہو کر بالکل شفاف انتہائی نورانیت کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس میں کوئی تکلیف والی یا گندگی کی بات نہیں ہوگی یا کوئی عیب کی بات نہیں ہوگی، اور ذرا سا تم اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑو اپنے ایک بہت ہی زوردار طریقے سے، خوف کے ذریعے سے، تو تمہیں معلوم یہ ہوگا کہ اس سے ایک نئی چیز تمہارے اندر پیدا ہوگی، تو ہم یہ تمہیں نشانیاں دے رہے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور تم فرعون کو جا کے یہ نشانیاں دکھلانا۔ اور وہ فوری فسق کرنے والی، بڑی بدکاری، کھل کر بدکاریاں کرنے والی قوم ہے۔ قال، اب انہوں نے موسیٰ کو ظاہر ہے کہ اپنی فکر تھی، انہوں نے کہا اللہ بات یہ ہے کہ آپ بھیج رہے ہیں مجھے فرعون کے پاس، اور فرعون کا نام لکھا ہوا ہے میرا قاتلوں میں، تو میں نے تو ایک انسان کو قتل کیا تھا، تو وہ انہیں مار نہیں دیں گے، اور میرے بھائی ہارون جو ہیں وہ مجھ سے بڑے ہیں، تو وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے ساتھی بھی بن سکتے ہیں، اور میری زبان کے مقابلے میں ان کی زبان میں زیادہ اللہ تعالیٰ نے فصاحت رکھی ہے، تو آپ ان کو میرے ساتھ جو ہے میری مضبوطی کے لیے بھیج دیجئے، تاکہ وہ میری تصدیق بھی کرتے جائیں جو میں کہوں، مجھے خطرہ ہے کہ مجھے جھٹلائیں گے فرعون کے درباری لوگ۔ قال سنشدک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، تمہاری طاقت کو اور بڑھا دیں گے تمہارے بھائی سے، تمہارے بھائی کی جو طاقت ہے اس طاقت سے تمہیں مضبوط کریں گے، اور تمہارے دونوں کے لیے ہم ایسی مضبوط دلیل بنا دیں گے کہ وہ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، بیااتنا، ہماری نشانیوں میں سے، انتما و تباکم الغالبون، اور تمہاری نشانی جو ہے
ہماری نشانیاں وہ ہیں تم، اور تمہارے جو ماننے والے ہیں وہی غالب رہیں گے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا، تو جو ہمارے موسیٰ کو ہم نے بھیجا فرعون کے دربار میں اور اس نے ہماری دی ہوئی نشانیاں ان کو دکھلائیں، تو انہوں نے تو بڑے آرام سے اس کو یہ کہہ کے ٹال دیا کہ اچھا یہ تو لگتا ہے کوئی جھوٹ گھڑ کے لائے ہو تم۔ وما سمعنا، اور ہمیں تو ایسی کوئی باتیں ہم نے سنی نہیں کہ ہمارے پہلی قوموں میں کوئی ایسے نبی آئے ہوں اور انہوں نے ایسی باتیں کی ہوں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ ربی عالم، موسیٰ نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جب کوئی آدمی جس کے پاس کس کے پاس اللہ نے ہدایت کی بھیجی تھی اور کون ہے جس کے لیے اچھا انجام ہوگا، اور ظلم کرنے والے تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے اپنے سرداروں سے درباریوں سے کہا کہ بھائی تمہیں یہ کس خدا کا نام لے رہا ہے؟ میرے علاوہ تو کوئی دنیا میں یہاں خدا پایا ہی نہیں جاتا۔ پھر اس نے اپنے حامان سے کہا کہ بھائی تمہارے لیے ایک کام کرنا ہے، تمہیں ایک بہت اونچا ٹاور بناؤ، ہائی رائز اسکائی اسکریپر ٹائپ کی چیز بناؤ، اور میں وہاں سے تیر پھینکوں گا تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمان میں اگر کوئی خدا ہے تو اس کو میں زخمی کر کے اور مار کے ختم کر دوں گا، تو تم میرے لیے ایک وہ بنا دو، میں دیکھتا ہوں اس کا خدا کہاں پر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ فرعون کے زمانے میں آسمان کا مطلب تھا 400-500 میٹر کا ٹاور، آج کے زمانے میں آپ 2-4 لاکھ کا ٹاور بنا دیجئے، یا اس سے آگے آپ سمندر کے آسمان کی اسپیس میں کروڑوں میل چلے جائیے، اور آپ کا خیال ہے کہ ہم نے آسمان کو دیکھ لیا۔ اب یہ آسمان کو نہیں دیکھ سکے تو آسمان کے خدا کو کیسے دیکھیں گے؟ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ اپنے تکبر میں پڑ گیا، اور اس کے لشکری بھی تکبر میں کم نہیں تھے، اور زمین میں بغیر حق کے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ وَظَنُّوا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو ہماری طرف پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ، تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکریوں کو پکڑ لیا، ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا کہ ان کو سمندر میں لے کے آئے، اور سمندر میں ہم نے سب کو ڈبو دیا۔ جس سمندر نے موسیٰ کی پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو آرام سے نکلنے کا موقع دیا، اسی میں ہم نے ڈبو دیا۔ تو دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے فرعون کو جہنم میں جانے والے جتنے لوگ ہوں گے ان کا سردار بنایا ہے ان کو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مددگار بن کے نہیں آ سکے گا۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت رکھی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن تو وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے اور انتہائی بہت ہی بے عزتی کے ساتھ جمع کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے موسیٰ کو کتاب سے نوازا، تورات سے، جبکہ ہم نے اس سے پہلے بستیاں ہلاک کی تھیں، جو اس بستیوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، تمہارے لیے عبرت کے سامان ہیں، اور جو مومن ہونے والے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا موقع بھی ہے جب وہ اگر نصیحت لینا چاہیں تو۔ وما كنت بجانب الغربی، اے نبی آپ اس وقت نہیں تھے وہاں پر، اس جگہ پر، جب آپ طور کی جگہ پہ جہاں پہ غربی حصے میں، مغربی حصے میں موسیٰ کھڑے ہوئے تھے، اور ہم نے جب موسیٰ کے لیے کتاب اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، آپ کو تو نہیں معلوم تھا، آپ نے تو دیکھا بھی نہیں تھا اسے، لیکن ہم نے ایسی صدیاں جو ہے بنا کے گزارتے چلے گئے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو لمبی مدت مل جاتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ وما كنت صحابیا، اے نبی آپ تو وہاں بھی نہیں پہنچے تھے جہاں موسیٰ پہنچے تھے مدین والوں کے ساتھ، کہ آپ وہاں پر ہماری آیتوں کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہوں۔ وَإِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں جو وَلَكِنَّا مُرْسِلِينَ، ہم ہیں جو رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ وما كنت بجانب طور، اور آپ تو طور کی جانب بھی سائڈ میں نہیں تھے، سائڈ سے آپ نے نہیں دیکھا تھا طور کو اس وقت۔ اذ نادینا، جب ہم موسیٰ کو پکار رہے تھے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ ہم نے آپ کو اب نبی بنایا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈراوا دیں جس کے پاس اس سے پہلے کوئی اور نبی نہیں آیا ہے اسماعیل کے بعد، شاید وہ آپ کی بات سے نصیحت لے لے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ، اور ایسا انسانوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے جس کا انہوں نے خود سامان کیا ہوتا ہے، اپنے طور پر انہوں نے یہ مصیبت کو بلایا ہوتا ہے، اور اس وقت کا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ وہ اس وقت اپنے رب کو پکارے اور ان سے کہے اللہ تعالیٰ لولا ارسلت علینا رسولا، آپ ہمارے پاس رسول کو بھیج دیتے تو ہم اس کی باتوں کو مان لیا کرتے، ہم اس کی باتوں کے پیچھے چلتے اور ہم آپ کے مومنین میں سے ہو جاتے۔ فلما جاءهم الحق، لیکن جب ہم ان کے بعد حق کے ساتھ نبی کو بھیجتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو وہ چیزیں ہمیں نہیں دیکھ رہے، نشانیاں دیکھ رہے جو موسیٰ کے پاس تھیں، آپ کے پاس تو نہ وہ عصا ہے، نہ وہ آپ کا ہاتھ چمکدار ہوتا ہے، نہ آپ تو وہ نشانیاں دکھلاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب موسیٰ کو ہم نے نشانی دکھلا دی تو کتنے لوگوں کو انہیں مان لیا تھا، اس وقت بھی تو انہوں نے انکار کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سحران، وہ کہتے ہیں اچھا یہ دونوں تو جو ہے نا جادوگر ہیں اور بڑے مطلب ہم پہ غلبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم پہ اوپر چھا جانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کی باتوں کو بالکل نہیں مانیں گے۔ قل فاتوا بکتاب من عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے پاس جو نبی کی کتاب آئی ہے وہ جادو کی کتاب ہے یا قصے کہانی کی کتاب ہے یا اس میں کوئی خاص بات ہی نہیں ہے، تو ایسا کرو تم اللہ کے پاس سے ایسی کتاب تم بنا کے لے آؤ جو تم لا سکتے ہو نبی کے علاوہ کسی ذریعے سے، اور وہ کتاب زیادہ انسانوں کی ہدایت کے کام آ سکتی ہو، اور میں اگر وہ لے آتے ہو تو میں بھی مان لوں گا اگر تم سچے ہو تو، لیکن اگر تم یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو سمجھ لو کہ تم جو باتیں کر رہے ہو اس کے پیچھے صرف تمہاری خواہش ہے، صرف تم خواہش کے چکر میں یہ سب باتیں بہانے بنا رہے ہو، اور یہ تم سارے مطلب یہ کہ طرح طرح کے عذر بنا رہے ہو۔
ومن اضل، لیکن جو انسان دنیا میں رہتا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا. جو بغیر ہدایت کے چلتا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو تو بالکل ہدایت نہیں دیتا. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور ہم نے اس قول کو ان کے لیے جوڑ دیا، ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ان کو دے دیا. ہم قول نبیوں پہ اتارتے جاتے تھے، آخری بار ہم نے نبی کے ذریعے سے قول کو جوڑ کے پہنچایا ہے ان کو، تاکہ پھر سے وہ نصیحت کی طرف آ جائیں. اس سے پہلے وہ لوگ جن کو ہم نے اس سے پہلے کتابیں دی تھیں، ہونا یہ چاہیے کہ وہ تو اس کے اوپر زیادہ پہلے ایمان لائیں. وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، لیکن ان کے سامنے جب یہ بات پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ان میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اور ہم تو اس سے پہلے بھی اسلام ہی میں تھے، ہم تو پہلے ہی اسلام کی طرف تھے. اولئک یؤتون، تو وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہوں گے اور اب اس نبی پر ایمان لے آئیں گے اور یہ کہیں گے نہیں، ہماری کتاب میں بھی تو آپ کے بارے میں لکھا تھا اور ہمارا تو آپ پہ پہلے سے اسلام موجود تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو ہم 2 اجر دیں گے، ایک اجر ان کا سابق نبی کو ماننے کا اور ایک اس نبی کو ماننے کا. اور اس لیے کہ انہوں نے صبر کے ساتھ جھیلا اس بات کو. اور یہ لوگ وہ ہیں جو اچھائی کے ذریعے سے برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی لغو بات سے کو سنتے ہیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، بچ کے نکل جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بھائی تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے ذمہ ہوں گے. سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اور ہم تو جاہلوں کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم ان کی باتوں کے پیچھے تگ و دو میں نہیں پڑیں گے. وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اگر ہم نہ چاہیں. چاہے آپ کو اس کو ہدایت دینا، آپ کو دل چاہ رہا ہو کہ اس کو ہدایت مل جائے، لیکن آپ نہیں دے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کے طریقے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ہدایت قبول کرنے کو تیار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا، اور اس کو معلوم ہے کہ ہدایت پہ آنے والے کون کون ہیں. قالوا نتبع الہدی، آج مکے کے لوگ اور مکے کے لوگ یہ کہتے ہیں اگر آپ کی ہم نے بات مان لی تو ہمارا جو کچھ بھی بھرم ہے اور عزت ہے وہ سب خاک میں مل جائے گی، اور ہم اگر اپنے مکے سے ذرا باہر نکلیں گے تو لوگ ہم کو اچک لیں گے، لوگ ہمیں اغوا کر دیں گے اور ہماری ساری چیزیں چھین لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں خیال نہیں آتا کہ ہم نے تمہارے لیے کیسا حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے، اور ہم نے کیسے تمہارے لیے دنیا بھر سے ہر چیز کے رزق جو ہیں، فروٹ، ہر چیز کا بہترین پروڈکشن ہم تمہارے پاس لے کے آتے ہیں، اور یہ ہمارے طرف سے رزق ہے تمہارے لیے، لیکن تم ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دنیاوی یونیورسل اصول بتایا ہے کہ ایک بستی ہوتی ہے جس کو ہم نوازتے چلے جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے عیاشی کے بہترین درجے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اکڑ میں آ جاتی ہے اور جب وہ اللہ کے انکار کے اندر بدترین کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے تو کتنی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہوتے ہیں جن کی معیشتیں بڑی شاندار تھیں، بڑی فلورشنگ تھیں، بڑی اونچی جا رہی تھیں. فتل کا مساکنہم، اب دیکھ لیجیے آپ ان کے اجڑے مکانات کو دیکھ لیں، خالی مکانات جس میں کوئی نہیں رہتا ہے، اور ہمارے پاس ہی ساری وراثت لوٹ کے آتی ہے. وما کان ربک، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہے کہ کسی بستی کو وہ ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ اس میں رسول نہیں بھیج دے گا جو ہماری نشانیاں ان کے سامنے آیتیں پڑھ کر سنائیں گے. اور ہم تو کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کے گھر والے جب تک کہ وہ لوگ ظالم نہ ہو جائیں. وما اوتیتم من شیء، اے لوگوں تم کو دنیا میں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ صرف دنیا کے تھوڑی دیر کے مزے چکھنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے عارضی زندگی کے لیے ہے، اور یہ دنیا کی زیب و زینت کی چیز ہے، اور لیکن اس کے ذریعے سے تم عمل کر کے جو آگے بھیجتے ہو وہ باقی رہنے والا ہے اور وہ خیر ہے. کیا تمہیں اس بات سے کچھ عقل آتی ہے؟ افہم وعدناہ وعدا حسنا، تو اے لوگوں ہم نے تم سے جو بہترین وعدے کیے ہیں کہ تم اس کو ان وعدوں کو تمہیں ان سے ملنا ہے. کمم متانا ہو، تو اگر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے ہمارے وعدے پہ یقین کر لیا اور تم اس وعدے کو پہنچ جاؤ گے آخرت میں، تو کیا وہ آدمی تمہاری طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا کی ہم زندگی دے دیں اور وہ دنیا کی زندگی ہی میں سب کچھ کرتا گزر جائے اور آخرت میں وہ خساروں میں ہو جائے، اس کو حاضر کر دیا جائے لیکن مجرم بنا کر. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہاں پر ان کے ساتھ پکار لگائی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا وہ تمہارے اللہ کے ساتھ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، تو اس وقت جو لوگ جو صحیح بات کہنے کی جن کے اندر مطلب وہ سب مجبور ہو جائیں گے، وہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کو بہت لوگوں نے بھٹکایا، ہم کو بھٹکا دیا، اغوائے نہ ہوں، اور ہم تو خود بھی بھٹکنا چاہتے تھے اور ہمارے ساتھ بھٹکانے والے بھی اور ہماری بھٹکنے کو بڑھا دیا. تبرأ نہیں لے، لیکن ہم آج برات ظاہر کرتے ہیں ان سے، اور ہم تو ان کی کوئی عبادت کرنا نہیں چاہتے تھے، بس ہم کو مجبور کر دیا گیا تھا. قل ادعوا شرکاءکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بھائی اب تو ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم تو اپنے ان شریکوں کو بلاؤ جو تمہارے مددگار تھے، جن کا تمہارے بارے میں دعویٰ تھا کہ صاحب قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے. فدعوہم، پکارو ان کو، وہ تو پکار ان کی کیا سنیں گے. ورأوا العذاب، اس وقت ان کے سامنے عذاب کو لا دیا جائے گا اور وہ کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کاش اس سے ہدایت پا چکے ہوتے. ویوم ینادیہم، اور اس وقت وہ پکارا جائے گا ان کو کہ یہ بتاؤ کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، ہم نے رسول بھیجے کیا کہا تھا. فعمیت علیہم الانباء، اس وقت ان کو کچھ سوجھے گا ہی نہیں کہ انہوں نے کیا جواب دیں اور کیا بات کہیں اس وقت. فہم لا یتساءلون،
لیکن یہ کہ ان سے وہ جو ہے ان سے آگے سوال نہیں کیا، وہ سوال نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ سے. فاما من تاب، لیکن جو دنیا میں توبہ کر کے رہا، امن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہا، تو یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت قوی امید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امید دلائی جاتی ہے کہ وہ کامیاب ہم سے ہوگا. ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ تعالیٰ جو ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے چیز کو چن لیتا ہے. وما کان لهم الخیرہ، کسی کو ہم نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ ہمارے بارے میں، ہماری چیزوں کے بارے میں فیصلہ کریں، اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے بہت پاک و صاف ہے جس کو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربک یعلم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو اپنے سینوں میں وہ چھپا کے رکھتے ہیں اور وہ جو اعلان کرتے ہیں اس کو بھی. آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ وہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اللہ ہی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اس کو اللہ کا وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اللہ ہی کا چلتا ہے. آخرت میں تو چلے گا ہی، اگر یہاں پہ بھی تم مان لو تو تم بھی اللہ کے حکم کو یہاں چلا سکتے ہو، اور اللہ کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اللہ تعالیٰ نے پھر دنیا کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، یہ 71ویں آیت ہے، کہ دیکھو ہم تمہارے لیے رات کو بناتے چلے جاتے ہیں، اور یہ رات کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیشہ اسی اپنے حساب سے دورانیے میں چلتا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہم نے یہ رکھا ہوا ہے. تو کون ایسا خدا ہے جو ہمارے علاوہ اس میں رات میں روشنی پیدا کر دیتا ہو؟ کوئی ایسا ہوتا ہو جو رات کو بدل کے اس کی جگہ پہ دن بنا دے؟ کیا تمہارے لیے کچھ بات اس میں سننے کی ہے؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے لوگوں ذرا سے یہ سوچو، اگر ہم نے یہ تمہارے لیے دن بنایا ہے جو ہمیشہ کے لیے دن روشنی کے ساتھ آتا ہے، تو کیا تمہارا کوئی ایسا خدا ہے جو اس کو رات سے بدل دے؟ کہ تمہیں کہے کہ نہیں اب تمہیں رات ہو گئی، اب تمہیں سونا پڑے گا، اس میں آرام کرنا پڑے گا؟ کیا تمہارے لیے اس میں بصارت کا اور بصیرت کا سامان نہیں ہے؟ وَمِن رحمتی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنا دیے. لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تمہارے لیے تم کام بھی کرو اور سکون بھی حاصل کرو، تمہارے راحت کا سامان بھی ہو، اور تم اللہ کے فضل کو تلاش بھی کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی. لیکن تم دونوں حالتوں میں شکر گزار بندے بنو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس وقت قیامت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار لگائے گا اللہ تعالیٰ کوئی پکارنے والا کہ کہاں ہے وہ شریک جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ، اس کے بعد ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم بنا کے لائیں گے جو ان کا رسول ہوگا، اور جو ان میں سے ایک آدمی ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی دلیل لے کر آؤ. تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا کہ حق تو صرف اللہ کے پاس تھا، اور جو وہ کچھ سمجھتے تھے وہ تو سارا گمراہی کا راستہ تھا. ان قارون، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے پھر قارون کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن دولت اتنی مل گئی تھی اس کے، اور بادشاہ کے دربار میں بہت مقام مل گیا تھا، تو وہ پھر بنی اسرائیل میں شمار ہوتا تھا. تو فرعون جو تھا موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ ان سے سرکشی اختیار کر لی، اس نے اپنی قوم سے اس نے بغاوت کی اور قوم سے ہی نکل گیا، اپنے آپ کو قوم سے اندر پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میں بنی اسرائیل سے ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے اندر مقام بڑھ جاتا ہے تو اپنی قوم سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے پیچھے چھڑاتے ہیں. تو اس نے بھی ایسے ہی کیا، اور اس کے پاس خزانوں کا یہ عالم تھا کہ خزانے کی جو بڑے بڑے باکسز ہوں گے اس کے تالوں کی کنجیاں جو تھیں وہ ایک بہت مضبوط طاقتور آدمی اس کو پورا گروہ اٹھاتا تھا، اور وہ مطلب یہ کہ اونٹوں پہ رکھ کر وہ چابیوں کو لے کے چلتا تھا. تو ایک دفعہ وہ اپنے جشن منانے کے لیے نکلا ہوگا، اس کا قافلہ ہوگا، چاروں طرف لوگ ہوں گے، نوکروں کا انبار لگا ہوگا، اور اس کے خزانوں کی مطلب یہ کہ گویا ایک طرح سے ریل پیل ہوگی. تو وہ لوگوں نے اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو جب وہاں وقت آ گئے اور موسیٰ نے ان سے کہا کہ کاش تم ایسا کرتے کہ دنیا بھی کماتے، اللہ تعالیٰ تم سے روک نہیں رہا دنیا کمانے سے، لیکن آخرت کا سامان بھی کر لیتے، اور تمہارے دنیا میں جو حصہ ہے وہ بھی لیتے تم، لیکن احسن اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے. اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پھیلاتا، پسند نہیں کرتا. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو میں اسمارٹ آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ مٹی کو سونا کیسے بناتے ہیں، تو میں نے اپنے علم سے ہی سارے کام کیے ہیں. اولم یعلم، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے کہ کیا اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اس سے زیادہ مالدار، اس سے زیادہ طاقتور لوگ تھے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس سے زیادہ ان کے پاس مال جمع تھا. اور اللہ تعالیٰ جب مجرموں کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کے جرم جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی سوال کیا جائے ان سے، بس ان کا جرم ہی جو ہوتا ہے وہ خود دلیل ہوتا ہے ان کے خلاف جرمانے کی یا ان کو پکڑنے کی. فخرج علی قومی، تو ایک دفعہ وہ زینت کے ساتھ بڑے شان و شوکت کے ساتھ نکلا. تو کچھ لوگ گزرتے ہوئے، جیسے قافلہ گزرتا ہے، جب بڑے بڑے لوگ گزرتے ہیں تو لوگ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نظارہ کرتے ہیں. تو ان میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک لوگوں نے کہا کاش ہمارے پاس بھی کچھ ایسی ہی ہو جاتا جیسا اس کے پاس ہے، کیا اس کو ملا ہے؟ بھائی یہ تو آدمی دنیا کا سب سے موسٹ فارچونیٹ پرسن، موسٹ لکی پرسن ہے، یہ تو لکیسٹ پرسن ہے. کاش ہمارے پاس بھی کچھ تھوڑا سا ذرہ ورہ ہمیں مل جاتا. لیکن وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی کھڑے تھے جن کو اللہ نے دین کا علم دیا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ساری زینت ایک طرف، لیکن اگر اس نے اللہ سے ثواب کی توقع کر کے یہ سامان نہیں خریدا ہے اور اس سے ثواب حاصل نہیں کیا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ثواب اس ساری دولت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. اور یہ کس کو ملے گی؟ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے.
ولا یلقاها، لیکن یہ کیفیت اور یہ ساری چمک دمک کے مقابلے میں اپنے ایمان کی قیمت کو جاننا، یہ صرف ان کو نصیب ہوتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے چلتے چلتے سامنے ہی جب وہ منظر سب دیکھ رہے تھے، آج ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کی ویڈیو میں اچانک ایک حادثہ قید میں آ جاتا ہے، بالکل وہ کیفیت، وہ چل رہے تھے اور اسی وقت اس کی زمین دھسی اور وہ زمین کے اندر سارے خزانے کے ساتھ دھسا دیا گیا۔ فخسفنا فی الارض، ہم نے ان کو زمین میں دھسا دیا، اور اس کے بعد اس کو جتنے بھی اس کے آس پاس فوجی اور جتنے حفاظت کرنے والے ہوں گے وہ سب ڈوب گئے، وہ کیا اس کو بچاتے، اور وہ اس کی کوئی مدد کو نہیں آ سکا۔ فاصبح الذین تمنوا، تو وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کاش ہم اس جیسے ہوتے، انہوں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سب ملتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے زیادہ دے دے اور جس کو چاہے کم دے دے، اور اچھا ہوا کہ ہم اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ اللہ نے ہم اس کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، ورنہ ہم بھی دھسا دیے جاتے، اور واقعی کافر تو کامیاب نہیں ہوتے۔ تلک الدار الاخرہ، نہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا کہ یہ آخرت کا جو گھر، دنیا کا گھر تو ہم نے سب کے لیے رکھا ہے، کافر باغی سب لوگ، لیکن آخرت کا گھر ہم نے صرف ان کے لیے بنایا ہے جو زمین میں جب رہیں گے تو سرکشی کر کے نہیں رہیں گے اور زمین کے اندر بگاڑ نہیں پھیلائیں گے، اور انجام جو ہے صرف متقین کے لیے ہوگا۔ جو ہمارے پاس حسنات لے کر آئے گا تو اس کو خیر خیر ملے گا، لیکن جو برائیاں لے کر آئے گا تو اس کو جو عمل ملے گا وہ صرف برائیوں کے بدلے میں اس کو صلہ ملے گا، اور وہی اس کو مطلب وہ ان کا عمل تھا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اب نبی کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے نبی ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، اور آپ پہ ہم نے قرآن کو فرض کیا ہے کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو پہنچائیں اور قرآن پہ عمل کریں، تو آپ کے لیے قرآن جو ہے اس کی ساری چیزیں جتنی ہیں، ہر چیز آپ کے لیے اس کو کرنا فرض ہے، اور ہم نے آپ کو اپنے آخرت کی طرف ہم لے کے جائیں گے، آپ کو واپسی کا منظر آپ کو ہم ابھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ قل ربی عالم، اور آپ فرما دیں اے لوگو، اے میرے رب، ربی عالم بمن جاء بالہدیٰ، کہنے کہ میرا رب جو ہے وہ سب کو جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو گمراہی پر ہیں۔ وما کنت، اے نبی آپ کو تو یہ امید بھی نہیں تھی، آپ نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کتاب سے نوازے گا، آپ کو نبی بنائے گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جس نے آپ کو اس طرح سے چن لیا۔ تو آپ کا اب اتنی شکر گزاری آپ کے ذمہ ہے کہ آپ کافروں کا ساتھ مت دیجیے گا، کافروں کے ساتھ مت کھڑے ہوئیے گا، فلا یصدنک عن آیات اللہ، اور آپ ان کے ساتھ اس حالت میں تو کبھی مت کھڑے ہوئے گا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہوں جبکہ وہ کتابیں میں اتاری گئی ہیں۔ وادع الی ربک، آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، اور شرک والوں کے ساتھ آپ کا ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اپنے اب کے ساتھ کسی کو بھی کسی طرح کسی حیثیت میں خدا کے برابر مت بنائیے گا، صرف ایک اللہ ہے جو تنہا ہے، اور ہر چیز اس کے علاوہ ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو بچی رہے گی، اسی کو حق ہے کہ وہ حکومت چلائے، حکم دے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا۔ سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت یہ مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی کے جالے کی مثال اللہ نے دی ہے، دنیا میں جتنی طاقتیں ہوتی ہیں سازشوں کی، کافروں کی، اس کی حیثیت سوائے مکڑی کے جالے کچھ نہیں، جس سے کمزور ترین کوئی جالا نہیں ہوتا، خوبصورت ترین اور کمزور ترین۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان والے ایمان لے آتے ہیں، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے مطلب یہ کہ بہت ہی ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے اور بس مزے کی زندگی گزاریں گے، ہم وہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑے گا، اور ہم نے ان سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو آزمایا تھا، ہم صرف اس لیے آزمائیں گے کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اپنے دعوے میں ایمان کے سچا کون ہے اور کون جھوٹے دعوے کر رہا ہے۔ ہم حسب الذین، اور وہ لوگ جو دنیا میں برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پکڑ نہیں آ رہی ہے، تو ان کا کیا خیال یہ ہے کہ ہماری پکڑ سے وہ بچ کے نکل گئے کہیں، اور ہمیں وہ ہرا دیں گے، کہیں بچ جائیں گے اور وہاں تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ بہت ہی برا ان کے ذہن میں یہ فیصلہ ہے جو اپنے دل میں جماتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، لیکن جو آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ سے اس کو ملنا ہے تو بالکل اس کا صحیح امید ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدت ہے وہ تو آنی ہی آنی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ومن جاہد، تو جو آدمی حق کو تلاش کرنے میں، حق کی پیروی کرنے میں اور حق کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کرے گا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی اس کوشش کا اس کو فائدہ پہنچے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سارے جہانوں سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو ان کی ہم برائیوں کے کفارہ کر دیں گے، ان کی برائیوں کو معاف کر دیں گے، اور ہم ان کو جو انہوں نے اچھے اعمال کیے تھے اس کا ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ ووصینا الانسان، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے وصیت کی، یعنی ہمارے وصیت کو حکم کے طور پر سمجھو کہ ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ تم اچھا معاملہ کرنا، اگر وہ مشرک ہیں اور تم سے یہ کہیں کہ تم شرک کرو تو یہ کبھی مت کرنا، جس کا تمہارے پاس کا کوئی ثبوت نہیں، اس میں اطاعت نہیں کرنا، لیکن باقی چیزیں جو ہیں دنیاوی زندگی اس میں ان کا ساتھ دو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کا خیال رکھو گے، اور ہم تمہیں واپس بتائیں گے تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے عمل صالح کیا، ہم ان کو صالحین کے اندر، نیک ترین لوگوں کے اندر ہم ان کو شامل کریں گے۔ ومن الناس من یقول، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں طرف سے دو کشتیوں میں سواری کرنا چاہتے ہیں، کہ ایمان والی کشتی بھی اور کفر کی بھی، کہ کفر سے کام چلے تو اس کے ساتھ اور ایمان والوں سے فائدہ ہو تو ان کے ساتھ۔ تو ان کا کہ بعض لوگ وہ ہیں
جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ذرا سا ایمان کے لیے، ایمان کے راستے میں تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اللہ دنیا میں جو آزمائشیں ڈالنے والی باتیں انسانوں کی طرف سے آتی ہیں وہ ایسا بنا دیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ان پر. لئن جاء نصر من ربک لیقولن، لیکن اگر ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذرا سی مدد آ جاتی ہے تو آپ سے فوراً بڑھ کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ تھے، ہم تو مومن تھے. لیکن جب وہ عذاب کا فتنہ ہوتا ہے تو اچانک وہ ہے پہلو بچا کے نکل جانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کا حل اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بات لازماً جان کے رہے گا کہ کون ہے جو ایمان لاتے ہیں اور کون ہے جو متقی بننا چاہتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے گروہوں میں سے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کی بات چھوڑو، ہمارے ساتھ چلو، اور ہم تمہارے لیے تمہاری غلطیاں کر رہے ہو دنیا میں، ہم ساری غلطیوں کا بدلہ ہم سنبھال لیں گے، ہم گیل لے لیں گے اس کا. وما، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو تو بات کی بات ہے، وہ اپنی غلطیوں کو نہیں مطلب یہ کہ اس کو سنبھال سکیں گے، وہ جھوٹ بولنا ہے یہ بات. اور وہ اپنے جو بوجھ ان کا ہے گناہوں کا، وہ گوش پر بوجھ اٹھا کے چلیں گے. اور مع اثقالہم ولیسألن یوم القیامہ، اور ان سے پوچھا جائے گا تم قیامت میں کیا کیا باتیں بہتانات بنائے کرتے تھے، دنیا میں کیا بناتے تھے. ہم نے نوح کو بھیجا تھا اپنی قوم میں، تو وہ اپنی قوم میں 1050 کم یعنی 950 سال وہ دنیا میں رہے. فاخذہم طوفان، لیکن جب ان کے بعد ایمان لانے والوں نے نہیں ایمان لا کے دیا ان کی قوم نے، تو ہم نے ان کو بچا لیا اور باقی سب لوگوں کو طوفان کے اندر ڈبو دیا. فانجیناہ، تو ہم نے ان کو اور سفینے میں جو لوگ آ گئے تھے ان کو بچا لیا، اور ہم نے دنیا کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دیا، ان کی تاریخی حیثیت بنا دی. آج تک انسانوں کے اندر کی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے. ابراہیم، اور ابراہیم کی بات کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، جس سے ڈرنا چاہیے، اور یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے اگر تم سمجھ لو. انما تعبدون، تم اللہ کو چھوڑ کر کیسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود ہی پیدا کیا ہے اور انہوں نے کوئی چیز نہیں پیدا کی. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ تو کچھ بھی رزق تمہیں نہ تو رزق دے سکتے، کیونکہ صرف اللہ کے پاس ہے جو رزق ہوتا ہے، تو اس سے اللہ سے رزق نہیں مانگتے، تم اس کی عبادت کر کے مانگو. وشکرو، اور اس کی شکر کرو، اور تمہیں پھر واپس تو اسی کے بعد جانا بھی ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، لیکن تم اگر اس کو جھٹلاتے ہو تو اس سے پہلے بھی پوری پچھلی قومیں گزر چکی ہیں جھٹلاتی رہی ہیں. لیکن رسول کام تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات کو بالکل پکے طریقے سے، بالکل واضح طریقے پہ پہنچا دے. اولم یرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر سیر کر کے دیکھو، کائنات کو دیکھو، اور یہ دیکھو کہ کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. بس اتنی بات تمہیں اب نہیں معلوم، لیکن ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کائنات کی تخلیق بھی تمہیں سمجھ میں آ جائے گی، اس کا ایک سسٹم ہے. لیکن تمہیں جو بات نہیں معلوم ہم بتاتے ہیں قرآن میں کہ ہم اس کو دوبارہ لوٹا بھی دیں گے تخلیق کو. یہ اللہ کے لیے بڑا آسان کام ہے. اے لوگوں، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ تخلیق کیسے ہوئی تھی انسان کی، انسان سے پہلے کائنات کی، اور انسان زمین کی، زمین کے اندر مختلف چیزوں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نئی تخلیق کا سامان کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، اور جو اس کی رحمت میں آنا چاہتا ہے اس کو رحمت سے بھی نوازتا ہے. اور تمہیں سب کی طرف ہماری طرف پلٹ کے آنا ہے. اور تم زمین میں کتنے ہی اکڑ کے رہو، جتنا ہی تم بچ کے رہو، تم سمجھو کہ تم کسی سے کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. والذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں. یعنی کفر کا جو سب سے بڑا جرم اللہ کے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، اور مایوسی جو ہے کفر ہے، خود قرآن میں اللہ نے کہا، اور ان لوگوں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. فما کان جواب قوم ہی، تو جب نبی یہ باتیں ان سے کہتے تھے تو کہ ان کا جواب کیا ہوتا تھا قوم کا، ان کی یعنی اتنے اچھی دعوت کا جواب کیا دیتے تھے؟ ارے بھائی یہ آدمی جو ہے یہ ہماری ساری زندگی خراب کرے گا اور ہمارے مطلب یہ سارے عیش و عشرت کو خراب کرے گا، اس کو قتل کرو، اس کو ہٹاؤ، جلا دو اس کو. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جو آدمی ذرا سا حق کی بات کرتا ہے اس کا سب سے پہلا آسان کام یہ سازش کر کے اس کو ختم کر دو. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچا کے لے آتا ہے. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے. وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم نے جو اللہ کو چھوڑ کر بت بنا رکھے ہیں، مودۃ بینکم، اور تمہاری ان سے بڑی دوستی ہے، تمہارا دل لگا رہتا ہے ان سے، اور تم ان کے اوپر بار بار ان کے پاس جا کے ان کی زیارت کرتے ہو، لیکن یہ دنیا تک ہے. لیکن تمہیں ہم بتا دیں کہ قیامت کے دن نہ ان کی دوستی تمہارے کام آئے گی، بلکہ وہ تم سے برات کا اظہار کریں گے، کہیں گے نہیں ہم نے کبھی ان سے نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، اور وہ سب ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا وہاں ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہاں پہ تو کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا. دیکھو لوط کو ہم نے بھیجا، وہ ہمارے ابراہیم کے پاس جب دین آیا تو لوط نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں اللہ کی خاطر. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق سے نوازا، اور ان کے بیٹے یعقوب، اسحاق کے بیٹے یعقوب سے ان کو پوتے کو دیا، اور ہم نے ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب کو، قرآن اور ضروریت کو لکھ دیا کہ ان کی ذریت میں اب نبوت آئے گی.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے دنیا میں اور آخرت میں، تو وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور پھر لوط کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک ایسی قوم کے ساتھ ان کو بھیجا جو بدترین فحاشی اور بدکاری میں مبتلا تھے، جو اس سے پہلے کسی قوم نے کبھی کی نہیں تھی، کہ وہ مردوں کا تعلق مردوں سے بناتے تھے اور راستے کو جو پیدائش کا طریقہ ہے اور انسانی ضرورت کو پورا کرنے کا طریقہ اس کو ختم کرتے تھے، کاٹتے تھے، یعنی پیدائش کے سلسلے کو روکتے تھے، اور اپنی مجلسوں کے اندر ان کے ہاں سوائے منکرات فحش باتوں کے، یعنی جو کلب ہوتے تھے، جو ان کے جہاں جمع ہوتے تھے، اس میں سوائے فحاشی کے منکر باتیں کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب ان کو فما کان جواب قومی، جب لوط نے ان کو بات بلائی تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا صاحب آپ کو اگر عذاب کا بڑا ڈاوا دے رہے ہیں تو لے آئیے آپ، اگر آپ سچے ہیں تو۔ قال رب انصرنی، اس وقت لوط نے کہا اللہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں ان کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا، تو ہمارے رسول ہم نے پہلے ابراہیم کے پاس بھیجے، بشارت لے کے آیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا۔ تو اس کے بعد ان کو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اصل میں اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کون وہاں رہتا ہے اور کس کو ہمیں بچانا ہے، ہم ان کو بچا لیں گے، سب کو بچا لیں گے، ان کے خاندان کو سوائے ان کی بیوی کے، وہ بھی پیچھے رہ جائیں گی۔ ولما جاءت رسلنا، جب رسول ہمارے فرشتے جو عذاب کے فرشتے تھے وہ لوط کے پاس پہنچے، اور وہ شکل میں پہنچے کچھ بچوں کے بڑے ہی اچھے، بڑے خوبصورت خوش شکل بچے، سی اب ہم، تو ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کے غم میں پھٹ پڑے کہ اب میں ان کو کیسے بچاؤں گا، یہ قوم کیا کرے گی ان کے ساتھ۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کو یہ محسوس ہوا کہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ان کو بچانے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت ہے، ہم تو آئے ہیں اس کام کے لیے اور ہم آپ کو بچا لیں گے، آپ کی بیوی کے علاوہ یہ پیچھے رہ جائیں گی۔ اور اب اس کے بعد انا منزلون علی هذه القریہ، ہم اس بستی کے اوپر ایک ایسا عذاب لے کے آئے ہیں جو آسمان سے ان کے اوپر اترے گا، کیونکہ یہ فسق کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهُمْ آیَاتٍ، تو ہم نے ان کے اس واقعے کو آج بھی نشانی بنا دیا ہے۔ آج بھی آپ ڈیڈ سی چلے جائیے، وہاں پر آپ کو اس کی نشانیاں مل جائیں گی۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدین قوم میں ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے بندو، اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور اللہ سے تم آخرت کی امید لگا کے کیوں نہیں اچھے کام کرتے کہ آخرت تمہاری اچھی بن جائے، اور زمین میں کیوں تم بگاڑ پھیلانے پہ اترے ہوتے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک ایسا زلزلہ ان کے اوپر بھیجا کہ وہاں جہاں پہ تھے وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کا واقعہ بھی تم یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ان کے گھر تمہارے آس پاس ہیں، عرب لوگوں کے قبائل، عرب لوگ ان سے واقف تھے ان کے علاقوں سے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو سجا دیا تھا، سیدھے راستے سے ان کو روکے رکھا تھا، اور وہ سب چیزیں جو تھیں سمجھ بوجھ کے بعد بھی وہ نہیں ماننا چاہتے تھے۔ قارون، فرعون اور حامان، انسان میں طاقت کے 3 سمبل ہوتے ہیں، ایک حکمراں ہوتا ہے، ایک اس کا وزیر ہوتا ہے، ایک اس کا فائنانسر ہوتا ہے، اور چوتھا جو ہوتا ہے وہ اس کا پریسٹ ہوتا ہے جو اس کو مذہبی چیزیں بتاتا ہے۔ یہ ایک نیکسس بنتا ہے ان لوگوں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے موسیٰ کو بینات کے ساتھ روشن باتوں کے ساتھ بھیجا، لیکن وہ تو زمین میں ان کو تکبر آ گیا تھا، لیکن وہ ہم کو ہرا نہیں سکے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے اگر کسی کو پکڑا تو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا۔ اور ہم نے کسی کے اوپر ایسی کنکری والی ریت بھیجی جو ان کے پورے یعنی اڑا دیا اس نے اپنے گھروں کو، ان کی زندگی کو۔ اور ہم نے کسی کے اندر ایک چیخ پکار والی چیز بھیجی، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، یہ تو لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی یہ بہترین جالا بناتی ہے، لیکن اس کا گھر جو ہے، اس کا بنایا ہوا جالا جو ہے دنیا کے کمزور ترین جالوں میں سے، گھروں میں سے ہوتا ہے۔ تو کفر کی سازشیں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ عزیز اور حکیم ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، ہم تم کو مثالیں دے دے کر باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، شاید اس کے ذریعے سے تمہارے اندر عقل آ جائے، تمہیں علم میں اضافہ ہو جائے۔ خلق اللہ السماوات، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس میں نشانیاں ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اور کچھ ہے سوالات؟ جی ہیں، 1-2-4 سوالات ہیں انشاءاللہ۔ یہ آیت نمبر یہ نئے پارے سے شروع کریں گے، 21ویں پارے سے شروع کریں گے کل انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ سوال ہے نظیر صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسپیچ کا، 1 سیکنڈ سے پہلے بھی ایک سوال ہے کہ ماؤنٹینز جو ہیں اس میں آیت نمبر 88 نمل میں ہے کہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ موو کریں گے، موشن میں ہوں گے، تو یہ تو قیامت کا سلسلہ ہے کہ کیا ہے یہ؟ نہیں، یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم جو پہاڑوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ پہاڑ ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ بھی چل رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ زلزلہ وغیرہ آتا ہے تو یہ لوگ حساب لگاتے ہیں، پتہ چلتا ہے بھائی 3 انچ جو ہے یہ چل گئے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہاڑوں کے اندر جو چٹانیں ہوتی ہیں
وہ بڑھنے کی وجہ سے پھر وہ وہاں جگہ سے اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں، وہ گرتی ہیں. تو ایک منظر اللہ تعالیٰ نے ایسا بتایا ہے جو ہو سکتا ہے کہ سائنس کبھی اس کو میزرمنٹ کر لے اس کی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات بتائی کہ جو پہاڑ ہیں یہ ٹھہرے ہوئے تمہیں لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں ٹھہرے ہوئے. ٹھیک ہے، شکریہ. دوسرا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہے اسپیچ کی پرابلم تھی. جی 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 بالکل. بھلے یہ چیز تو سائنس میں اب آتی جا رہی. جی ہاں، بلکہ ابھی یہ آیا اس سوال ہے میں جو ترکی میں واقع ہوا تھا اس میں آیا کہ تھوڑا سا اس کی جو ہے حدیں اس کی سرک گئیں. جی سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں مشکل تھی، تو یہ کیا کس وجہ سے ہوا تھا، یہ کیا ہوا تھا؟ اس کے قصہ آتا یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کہ وہ اس نے موسیٰ علیہ السلام گود میں بیٹھے ہوئے تھے فرعون کی، اس کی داڑھی نوچ لی انہوں نے. تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ تو دیکھا یہ ہے بنی اسرائیل، یہ اپنی خصلت سے نہیں ہٹے گا. اس نے کہا کوئی بچہ ہے اس کو کیا معلوم. تو اس نے کہا کیسے کہہ سکتی ہو تم. تو اس نے کہا دیکھو ایسا ہے جیسے یہاں پہ یہ ہیرا رکھا ہے اور یہاں پر یہ آگ رکھی ہے، اب اس کو تو نہیں معلوم کہ یہ ہیرا ہے یا آگ ہے، تو اس میں سے کوئی بھی چیز اٹھا لے گا یہ. تو اس نے ایسے ہی کیا کہ ایک ہیرا رکھ دیا، ایک چنگاری رکھ دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ چنگاری اٹھا کے منہ میں رکھ لی. تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ بھائی بچے کو تو نہیں معلوم کیا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑا سا لکنت آ گئی تھی. نہیں سب یہ کسی حدیث میں یا نہیں نہیں، اسرائیلیات بس سے یہ ڈائریکٹ آئی ہے؟ بس قصص الانبیاء میں ہے. اسرائیلیات سے لیا ہو انہوں نے، جی 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 یا ان کے لٹریچر میں ہوگا یہ کہیں نہ بالکل کہیں. بالکل. اگلا سوال ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ کے ریئل بردر تھے، جی ہاں حقیقی بھائی جی تھے، جی بالکل. اور وہ کیسے سروائیو کر گئے؟ اصل میں ہوا یہ تھا کہ پہلے فرعون کو اصل میں دربار میں کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ آپ کو ایک کوئی بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں جو آپ کی حکومت چھین لے گا آپ سے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہونے والا ہے تو ان کے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو اس کے بعد کچھ لوگ آئے، ان کے صاحب اگر یہ بچے ختم کر دیں گے تو ہمیں نوکر کہاں سے ملیں گے، ہمارے پاس تو یہاں پہ نوکر بھی ہمیں چاہیے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیں گے، 1 سال کے بچوں کو ماریں گے. تو جس سال ہارون پیدا ہوئے اس سال چھوڑنے کا سال تھا، تو اس لیے ہارون بچ گئے. اور جس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اس دن قتل کرنے کا سال تھا، تو اس لیے ان کا خطرہ تھا. یہ کیسے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ جو ہیں وہ پریگننٹ تھی؟ یہ بھی کہیں ان کے لٹریچر میں آپ نے بتایا نا کہ جب آ رہے تھے وہاں سے وہ مدین سے اس واپس. میں وہ ایک جگہ آتا ہے کہ ان کو درد ہو رہا تھا، یعنی اچھا قرآن کے الفاظ میں ایک جگہ ہے کہ ان کو درد ہو رہا تھا، تو اس سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ ان کو اس وقت وہ شاید پریگننٹ تھیں، تو اس وجہ سے ان کو زیادہ محسوس ہو رہی تھی تکلیف. مطلب قرآن کے ہی حوالے سے جی یہ جی بات. جی جی ہاں جی. اگلا سوال ہے کہ حرمین میں یعنی مکہ اور مدینہ میں اعتکاف کے دوران کیا لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں؟ اندر تو کھانا نہیں ہوگا. تو وہ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ اگر وہاں پر میسر نہیں ہیں تو جہاں تک ضرورت ہو وہاں تک جانے میں، جیسے واش روم باہر بنے ہیں تو باہر واش روم جانا پڑے گا. تو ایسے ہی کھانے کا اگر انتظام جو ہے وہاں ممانعت ہے آنے کی تو آپ کو ظاہر ہے وہاں جا کے آنا پڑے گا. لیکن وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں چلے گئے تو آپ نے کہا چلو 2-4 کم اپنے ہوٹل میں بھی ہو کے دفعہ ہو کے آ جائیں، 2-4 گھنٹے ذرا سا مطلب یہ کچھ بات چیت کر لیں، بس اتنا ہونا چاہیے کہ جائیں، ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جائیں. اچھا، ایک سوال اور ہے. اچھا یہ تو کوئی سائنس ہے جس سے پتہ چلے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کہاں پر تھی؟ جو ڈیڈ آج سی تک ہے، جو ڈیڈ سی ہے. وہی تھی ان کی جگہ. جی ہاں، یعنی اس کی اور علامتیں ابھی تو کچھ سنا ہے، کچھ ایسی لاشیں بھی نکلی ہیں جو بالکل جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جس حالت میں تھیں اسی حالت میں وہ بالکل وہ کہیے کہ جیسے عذاب آیا تو وہیں کے وہیں جمے رہ گئے وہ. لیکن ڈیڈ سی کا خود اپنی جگہ پر دیکھ لیجیے کہ دنیا کا واحد سمندر ہے جس میں کوئی کیڑا نہیں پایا جاتا، کوئی مطلب یہ کہ مچھلی نہیں پائی جاتی اس کے اندر. ایک سوال یہ کہ is there any mention of حضرت موسیٰ علیہ السلام father؟ حضرت موسیٰ کے فادر کا تذکرہ نہیں ملتا، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی یا تو ان کے والد کا نام موسیٰ ابن عمران کہتے ہیں نا ان کو، تو ان کے والد کا نام عمران ہے، اور اسی میں یہ تذکرہ آتا ہے جو حضرت مریم کا کہ آل عمران میں سے تھیں وہ، تو بہت ممکن ہے وہ اسی خاندان سے رہی ہوں، لیکن یہ کہ وہ اس وقت زندہ تھے کہ نہیں تھے اس کا تذکرہ سامنے نہیں آیا اس میں. صاحب اتنے سوالات تھے. دعاؤں کے سلسلے میں خاص درخواست ہے، ہمارے بیچارے سعید حسن صاحب برابر پروگرام میں شرکت کر رہے تھے ابھی تک، سوالات بھی پوچھے انہوں نے کئی مرتبہ، تو وہ 3 دن سے وہ ان کے گھر والے شدید بخار میں مبتلا ہیں.
تو خاص طور سے انہوں نے کہا کہ ندوی صاحب سے کہیے گا اور سب لوگوں سے کہ ان کے لیے، ان کے اہل عیال کے لیے شفا کی جی دعا جی. کریں. تو اور ابھی تو دعا کچھ کر وقت ہے، جی. اگر مطلب یہ کہ یہاں پر میں بیٹھا ہوں مفتی صاحب کے گھر پہ، تو ہاں یہاں تو پر کوئی بھی بہت سوال سے ہو تو لے ساتھی لیجیے وہاں بہت سے. سے ساتھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی آپ لوگوں کا سوال ہو تو آپ وقت ہے، ورنہ تو ہم پھر اپنا پروگرام ختم کر لیں گے انشاءاللہ. خاص سے پھر بند ہی کرتے ہیں، نہ روزے میں سوال نہیں سوچ رہا ہو تو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا سر، تو جی دعا کر ٹھیک ہے لیجیے پھر. جی انشاءاللہ. اللہم صلی اور علی خاص سیدنا طور سے نبینا سعید محمد. سعید جی جی. الحسن صاحب کے فیملی کے لیے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم الہمنا رشدنا وسدد خطانا ویسر لنا فی امورنا کلہا. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہمارا جو رمضان کا ساتھ ہے، یہ رمضان کا ساتھ اب کم ہوتا جا رہا ہے، دن کم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے حالات کر دے کہ دن کم ہوں لیکن اعمال ہمارے بڑھتے جائیں، ہماری نیکیاں آمین ہماری بڑھتی جائیں. آمین آمین ہماری رمضان کے ساتھ جو موقع ہم کو دیے ہیں اس کے موقع کو ہم بڑھاتے جائیں، اجر کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے، اور آمین گناہوں سے دوری کے ذریعے سے. اے اللہ آمین ہمارے لیے سب کے لیے بہتر معاملہ فرما، رزق میں اضافہ فرما، صحت میں آمین اضافہ فرما، تکلیفوں سے ہماری راحت عطا فرما. بیماروں آمین کو، جن لوگوں کی تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو شفا یاب فرما. سید حسن آمین صاحب اور دوسرے تمام مریضوں کی شفا یابی فرما. اور آمین جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما، نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ جہاں جہاں اس ملک امت کے اوپر، دنیا میں جہاں جہاں مشکلیں، فتنے اور طرح طرح کے ظلم جس طریقے سے ہو رہے ہیں، ان کے لیے ان کو راحت کا اور ان کے نجات کا سامان فرما دے. ان کے لیے ایسے لوگ مہیا کر دے جو ان کے لیے کھڑے ہو سکیں، ان کی حمایت کر سکیں، ان کو بچا سکیں اور ان کی اچھی زندگی کا اسباب فراہم کر سکیں. ربنا وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین. بہت شکریہ نبی صاحب. ایک یہ سوال اور آ گیا، ابھی وقت ہو تو لے لیں ان کو بھی. جی جی. ایک تو یہ پہلے شاہ نواز صاحب نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، تو جی شاہ نواز صاحب انمیوٹ کیجیے پلیز. ہاں السلام علیکم نذیر جی صاحب. السلام. یہ مدین کا لوکیشن کہاں ہے؟ یہ مدین جو مدین بھی جو ہے یہ بھی اس وقت کا جو جس کو جارڈن کہتے ہیں، جارڈن، جی تو یہ تبوک اور سمجھیے کہ جو جارڈن کا علاقہ اس کے بیچ میں کہیں پر یہ علاقہ تھا، کیونکہ اصل میں یہ سارا روٹ جو تھا تجارتی روٹ تھا یہ. جی یعنی جی یمن سے جو آدمی قافلہ لے کے چلتا تھا اور مکے کے لوگ جو نکلتے تھے تو وہ رابغ سے ہوتے ہوئے تبوک اور تبوک سے ہوتے ہوئے ادھر جاتے تھے، یہاں سمجھیے کہ میڈیٹیرین تک. تو یہ جی جو علاقہ ہے اسی میں راستے میں پڑتا تھا، گزرگاہ تھی ان کی. تو دو ان کے نام آتے ہیں، ایک تو مدین آتا ہے اور ایک ایلا آتا ہے. ایلا کہتے ہیں وہ جھاڑیوں کو. تو جو حضرت شعیب کے بارے میں آتا ہے کہ دو قوموں کے پاس بھیجے گئے تھے، ایک دفعہ ایک قوم کے ساتھ، دوسری دفعہ دوسرے قوم پہ. تو یہ دونوں مدین اور دونوں ایک ایک قریب قریب کے علاقے تھے، لیکن تجارتی علاقے پہ تھے یہ. جی. اچھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو خسر تھے وہ پیغمبر تھے یا وہ دوسرے شعیب تھے کوئی؟ بعض لوگوں نے یہ اندازہ لگایا، لیکن جو واقعات ہیں اس سے اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ شعیب تھے، یعنی کوئی اور شعیب ہو سکتے ہیں وہ. جی اب وہ یقیناً مطلب یہ کہ یعنی یقیناً مسلمان ہوں گے، یہ تو طے ہے، کیونکہ جس طریقے سے ان جی کا تذکرہ آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یقیناً اس میں ان کے اندر اسلام موجود تھا. جی. اچھا، ایک ذرا ہٹ کے سوال ہے. وہ میری کزن ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ پوچھو کسی سے، وہ ہمیشہ فون کرتی ہے تو مجھے ریمائنڈ کرتی ہے. وہ اپنے جو پنسورہ ملتا ہے اس میں جو صورتیں ہیں اور اس میں جو وظائف ہیں اور مختلف درود ہیں، درود تنجینہ ہے اور دوسری درود ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ پڑھنا یعنی وہ پڑھتی رہتی ہیں تو ان کے داماد وغیرہ بچے ان کو کہتے ہیں یہ سب بدعت ہے. اس کے معاملے میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے اس میں جو حصے قرآن کے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو وظیفے ہیں عام جی طور سے اگر وہ حدیث سے ہیں تو وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو بزرگوں کے کہے ہوئے دعائیں ہیں ان کا جی مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ اچھے الفاظ میں کہے گئے ہیں تو ہم بھی ان کو کہہ لیں تو ہمارا بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس کو قرآن اور حدیث کے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. بس سمپل سی بات یہ. نہیں بس وہ بیچاری تو پڑھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، وہ اس کے لیے تو جی کرتی جی ہے. جی جی جی. مطلب وہ یہ مطلب بدعت تو مختلف نہیں ہے. اصل میں بزرگوں سے آیا ہے کہ یہ درود اگر پڑھیں گے تو اس کا یہ ثواب ہوگا، فلاں ہوگا. تو میرے نزدیک اس جی میں ثواب کا ایشو یہ نہیں ہے. ثواب تو یہ ہے کہ نبی کریم پہ سارا درود بھیجنا ہے، ثواب کی چیز. اب اس جی میں آپ وہ جتنے بھی الفاظ آپ ان کی صفت میں بیان کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہیں، بہت اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے.
لیکن خالی درود بھیج دیں تب بھی اتنی ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی ارم آپ پوچھیے. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ آج ہی بات ہو رہی تھی کہ اگر کوئی غلط کام ہوتے دیکھتا ہے انسان اور پھر نہیں بولتا تو وہ گناہ گار ہے. اب اگر ایسی جگہوں پر ہیں کہ آپ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, پرسیکیوشن کا بھی خطرہ ہے اور وہ سب, تو پھر اس میں کیا وہ بنتا ہے؟ آپ تو دل اس سے میں لا تعلق تو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کچھ نہیں کہتے تو نہیں, لا تعلقی تو یہی ہے کہ آپ اس میں مطلب اس میں شریک نہیں ہوتے. اب آپ اس میں آپ بھی اس میں تبصرہ کرنا شروع کرتے ہیں, جگہ دوجمل کہتے ہیں, اس کی جگہ آپ نہیں کہتے. آپ لوگ محسوس کر لیتے ہیں کہ آپ کا اس میں رویے سے کہ وہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے. اس سے بھی سوال ہے کہ ایک بچہ ہے جو بچہ ہی کہیں ان کو کہ 18 سال تک کی عمر تک وہ باقاعدہ نماز روزہ کر رہا تھا سب کے ساتھ. اب 4 سال سے وہ یعنی لگتا ہے ایسے ہی جب سے یونیورسٹی گیا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ بیٹھا ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ جی ہاں, آج کل کے عصر میں جادوگر جو تھے, جو فرعون کے زمانے کے تھے, وہ یونیورسٹی میں پہنچ گئے, تو وہ ہمارے بچوں پر کچھ اثرات ڈالتے ہیں. لیکن میں اس میں 2 باتیں اس میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ والدین کو ان کی دعا کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے ان کے لیے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو کہتے رہنا چاہیے, اور کب اللہ تعالیٰ ان کا دل پھیر دے, کب ان کی واپسی ہو جائے, اس کی امید رکھنا چاہیے. باقی یہ کہ بہرحال ہے افسوس کی بات, یہاں پر ہم نے آنے کے بعد اگر فرض کی ہم نے ساری دنیا حاصل کر لی اور ایمان کھو دیا تو ظاہر ہے کہ یہ بہت خسارے کا مسئلہ ہوگا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اچھی زندگی گزاریں لیکن ایمان کے ساتھ گزاریں. بس یہی ہے کہ ان کو کہتے رہیں, اس کو جی الگ نہ جی کر دیں, نہیں, ہاں تعلق رکھیں ان سے اور کہتے بھی رہیں. تعلق جی رکھیں اور برابر اس کو یاد دہانی کراتے رہیں. آ جاتے ہیں واپس جی جی, جوانی میں. کبھی کبھی فیض آف ٹائم ہوتا ہے, فیض آف لائف ہوتا ہے. جی ہاں بالکل انشاءاللہ. جی ایک سوال اور آخری لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اجازت چاہیں گے. جی ایک سیکنڈ عاطف صاحب, مجھے ایک میں کرسر میرا کہیں اٹک گیا ہے. جی پلیز انمیوٹ کیجیے. اچھا, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام. اچھا, وہ ایک سوال دماغ میں آ گیا کہ آپ نے ابھی 2-3 روز پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی نان ہندو ہے اور وہ مسلمان لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں, جن کا زور جی زیادہ تر مجھے عرض کیا کہ شادی پہ ہے. تو مجھے مفتی کسی علامہ ابھی میرے پاس ویڈیو آئی تھی, انہوں نے کہا کہ تقریباً انڈیا میں 8 لاکھ ہندوؤں کو ٹرین کیا گیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس طرح نان مسلم جو مسلم بنتے ہیں. ٹی وی بند کر دیے, پیچھے آواز آپ کی آپ کے یہاں سے. جی ٹی وی بند کر دیے تو پھر جی پلیز. جی جی, میں سمجھ گیا آپ کی بات. تو اس میں سوال کیا ہے آپ کا؟ اس میں سوال یہ ہے کہ نہیں, میں تو سوال کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں, میں بتانا نہیں نہیں, وہ کہ تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں میں تو یعنی بہت علمیے سے ہم گزر رہے ہیں, لیکن اس علمیے کا جو اصل مسئلہ ہے جس کو ہمیں حل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی مشکل ہو گئی ہے, اور مہر شادی اور اس کے بعد جوڑے اور اس کے بعد اخراجات. تو اگر ایک باپ ہے اس کے بعد 4 بیٹیاں ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ان کو ٹھیک سے نکاح کر سکے, اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کے پاس جا رہی ہیں. تو اس میں یقیناً وہ سازش کر رہے ہیں, لیکن اس سازش کا ہمیں جو توڑ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کو دین سکھائیں, دوسری ایک اپنے معاشرے کے اندر شادی کے مسئلے کو آسان کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو صرف ایک بات جی 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 جی.